دوستو تیمور کے حملے کے بعد دہلی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتا چلا گیا۔ ایسے میں سید خاندان نے اقتدار کو سنبھالا۔ یہ کمزور دور تھا۔ حکمران السلام علیکم دوستو، امید کرتا ہوں سب خیریت سے ہوں گے۔ دوستو آج ہم آپ کے لیے ایک اور نئی ویڈیو لے کے آئے ہیں۔ آج کی جو ہماری ویڈیو ہے وہ ہے دہلی سلطنت کے بارے میں۔ بر صغیر میں وہ سرزمین جہاں تاریخ نے کئی بار کروٹیں لی، جہاں تہذیبیں ابھرتی رہیں، سلطنتیں بدلتی رہیں اور پھر مٹتی رہیں، آباد ہوتی رہیں، لیکن انہی میں ایک ایسی حکومت تھی جس نے 3 صدیوں تک ہندوستان پر حکومت کی۔ یہ ہے دہلی سلطنت۔ ایک ایسا سفر جس میں طاقت، فتوحات اور بغاوتیں بھی شامل تھیں، اور ایک عظیم تہذیبی وراثت بھی اس میں موجود تھی۔ آئیے اس حیرت انگیز تاریخ کے دروازے کو کھولتے ہیں۔ دہلی سلطنت 1206 سے 1526 تک قائم رہی۔ یہ دور 5 بڑے خاندانوں پر مشتمل تھا۔ غلام خاندان، خلجی، تغلق، سید اور لودھی خاندان اس میں شامل تھے۔ تقریباً 320 سال تک اس سلطنت نے بر صغیر کی سیاست، معیشت، تہذیب اور معاشرت پر گہرے اثرات چھوڑے۔ قطب مینار سے لے کر آگرہ کے قلعے تک، دہلی کی گلیوں سے لے کر دکن کی سرحدوں تک، ہر جگہ سلاطین دہلی کی چھاپ نظر آتی ہے۔ کہانی شروع ہوتی ہے ایک غلام سے، قطب الدین ایبک، جو کبھی ایک غلام تھے اور آخر کار دہلی کے سلطان بن گئے۔ اس نے سلطنت کی پہلی بنیاد رکھی۔ قطب مینار کی تعمیر اسی کے دور میں ہوئی، جو آج بھی اس کے دور کی عظمت کو بیان کرتا ہے۔ ایبک نے مختصر مگر مضبوط حکومت قائم کی، عدل کیا اور دہلی کو اسلامی مرکز بنایا۔ ایبک کے بعد دہلی سلطنت کو اصل مضبوطی جس حکمران نے دی وہ تھا التمش۔ وہ نہایت سمجھدار، بہادر اور دور اندیش حکمران تھا۔ اسی نے دہلی کو دارالحکومت بنایا، منگولوں کے بڑھتے ہوئے خطرات کا مقابلہ کیا، اور یہ منگولوں کے خطروں کا مقابلہ کرنا بھی صرف اسی کا ہی کام تھا۔ اس کے بعد شروع ہوتا ہے ایک اور دور، جو دور تھا رضیہ سلطان کا۔ تاریخ کے پنوں میں ان کا نام ایک روشن مثال ہے۔ وہ صرف التمش کی بیٹی نہیں تھی، بلکہ بر صغیر کی پہلی مسلم خاتون بھی تھی۔ بہادر، پڑھی لکھی، نرم مزاج اور عوامی عدالت رکھنے والی، مگر افسوس سازشوں نے بھی اس کی حکومت کو کمزور کر دیا۔ جب سلطنت کمزور ہونے لگی تو بلبن آیا، ایک ایسا سلطان جس نے ریاست کو اپنے ہاتھوں سے سنبھالا۔ نظریہ جبر اس کی پالیسی میں شامل تھا۔ اس نے باغیوں کو کچلا، منگول خطرے کا ڈٹ کر مقابلہ کیا اور دربار میں سخت پروٹوکول کو نافذ کیا۔ اس کے دور میں دہلی سلطنت دوبارہ سے مضبوط ہو گئی۔ آگے دور آتا ہے ایک ایسا دور جو دہلی سلطنت کا سب سے مضبوط اور سب سے طاقتور دور کہلاتا ہے۔ یہ دور تھا سلطان علاؤالدین خلجی کا۔ سلطان علاؤالدین خلجی نے منگولوں کے 6 حملوں کو پسپا کیا۔ منگول اس وقت ایک بڑی طاقت تھے اور کوئی بھی طاقت ان سے مقابلہ کرنے کی جرات نہیں کر سکتی تھی، لیکن سلطان علاؤالدین خلجی نے نہ صرف منگولوں کا مقابلہ کیا بلکہ انہیں پسپا ہونے پر بھی مجبور کیا۔ گجرات، راجستھان پر فتوحات حاصل کی، دکن کی دولت دہلی لائے۔ یہ سلطان علاؤالدین خلجی کا ہی کارنامہ تھا۔ علاؤالدین نے بازاروں کو سخت نظام میں بدل دیا، قیمتوں پر کنٹرول کیا، فوجی اصلاحات نافذ کی اور جاسوسی کا مضبوط نیٹ ورک قائم کیا۔ اس کا دور دہلی سلطنت کی عسکری طاقت کا نقطۂ عروج بھی کہلاتا ہے۔ تغلق خاندان میں سب سے حیرت انگیز اور متنازع نام
محمد بن تغلق کا آتا ہے۔ بےحد ذہین، فلسفی مزاج اور بہترین منتظم، دارالحکومت دہلی سے دولت آباد منتقل کرنا ان کے حصے میں آیا۔ یہ دور دراز علاقوں میں فوجی مہمات بھی کرتے تھے۔ یہ تمام تجربات اپنے وقت سے آگے کے تھے مگر ناکام ثابت ہوئے، اس لیے اسے تاریخ کبھی ذہین اور کبھی پاگل حکمران کہتی نظر آتی ہے۔ دوستو، محمد بن تغلق کے بعد دور آتا ہے فیروز شاہ تغلق کا، ایک فلاحی حکمران۔ اس نے نہریں کھدوائیں، سرائیں بنوائیں، ہسپتال بھی قائم کیے، باغات بھی لگوائے اور عوام پر ٹیکس کم کیے۔ اس کا دور دہلی سلطنت میں خوشحالی کا دور بھی مانا جاتا ہے۔ دوستو، تیمور کے حملے کے بعد دہلی ٹوٹ پھوٹ کا شکار ہوتا چلا گیا۔ ایسے میں سید خاندان نے اقتدار کو سنبھالا۔ یہ کمزور دور تھا، حکمران صرف دہلی اور آگرہ کے علاقوں تک محدود رہ گئے۔ یہ دور دہلی سلطنت کے زوال کا آغاز بھی کہلاتا ہے۔ اس کے بعد دور آتا ہے دوستو لودھی خاندان کا۔ لودھی خاندان افغانستان سے آیا اور دہلی سلطنت کے آخری دور کا آغاز ہوا۔ بہلول لودھی سمجھدار، بہادر اور مضبوط حکمران تھا۔ اس کے بعد سکندر لودھی آیا جس نے آگرہ شہر کی بنیاد رکھی، زراعت بہتر کی، قوانین سخت کیے اور ریاست کو منظم کیا۔ ابراہیم لودھی ایک بہادر مگر سخت مزاج حکمران تھا۔ اس کے امراء اس سے نالاں تھے۔ سازشیں بڑھنے لگیں اور ریاست کمزور ہونے لگی۔ 1526 میں پانی پت کے میدان میں باہر سے جنگ ہوئی اور یوں دہلی سلطنت کا خاتمہ اور مغلیہ سلطنت کا آغاز ہوا۔ دہلی سلطنت ختم ہوئی مگر اس کی نشانیاں نہیں۔ قطب مینار، علاقائی دروازہ، تغلق آباد کے قلعے، یہ سب آج بھی اس دور کے قصے سناتے نظر آتے ہیں۔ اردو زبان اسی دور میں پروان چڑھی۔ عدالتیں، بازار، مالیاتی نظام، سب کچھ آنے والے ادوار کی بنیاد بن گیا۔ یہ سلطنت ختم ضرور ہوئی مگر بر صغیر کی تاریخ اس کے بغیر ناممکن ہے۔ بلکہ میں تو یہ کہوں گا کہ بر صغیر کی تاریخ دہلی سلطنت کے بغیر مکمل ہی نہیں ہوتی۔ یہ تھی دہلی سلطنت کی داستان۔ دوستو، آپ کو دہلی سلطنت میں جتنے بھی یہ سلطان گزرے ہیں ان میں سب سے اچھا اور بہتر حکمران کون نظر آتا ہے؟ کمنٹ باکس میں ضرور بتائیے، اور یہ بھی بتائیے کہ ہماری ویڈیوز آپ کو کیسی لگ رہی ہیں اور آپ کو ہماری ویڈیو سے کوئی نالج مل رہا ہے یا نہیں۔ دوستو کمنٹ میں ضرور بتایا کریں، اسی دعا کے ساتھ کہ آپ لوگ جہاں رہیں خوش رہیں۔ والسلام۔